بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 13 شروع کریں گے. سبق نمبر 13 کا جو عنوان ہے وہ ہے المبتدأ اذا کان مرکبا اضافیا. اس سے قبل کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے مبتدا خبر کے ذریعے جملہ بنانا سیکھا تھا، تو اب کچھ اسباق میں مبتدا خبر سے متعلق ہمیں کچھ مزید باتیں بھی جاننی ہوں گی، جس میں آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے المبتدأ اذا کان مرکبا اضافیا، کہ جب مرکب اضافی مبتدا واقع ہو. اس سبق میں یہ بات بتانا بھی مقصود ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ مبتدا مفرد کلمہ ہوگا بلکہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، جس میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مرکب اضافی کو مبتدا کے طور پر پڑھیں گے، اور سبق نمبر 14 میں ہم مرکب توصیفی کو بطور مبتدا کے پڑھیں گے. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. المبتدأ اذا كان مرکبا اضافیا، مبتدا جبکہ مرکب اضافی ہو. مبتدا صرف مفرد لفظ ہی نہیں ہوتا بلکہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہوا مرکب بھی مبتدا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی ظاہری لفظ ہوتے ہیں، اور کبھی مضاف ظاہری لفظ ہوتا ہے اور مضاف الیہ ضمیر ہوتی ہے. یہ سب قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی سابقہ ویڈیوز میں آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ یہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہی نہیں ہوتے بلکہ کبھی ضمیر کی طرف بھی آپ اضافت کرتے ہیں، جیسے کتابکم، قلمکم، حاسوبی، جوالکا. تو یہ اب مضاف مضاف الیہ ہے لیکن مضاف الیہ یہاں پر ضمیر واقع ہو رہا ہے. یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ خبر مضاف کے مطابق ہوگی، مضاف الیہ کے مطابق نہیں ہوگی. یعنی اگر مضاف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مضاف مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. واحد، تثنیہ اور جمع میں بھی مضاف کا اعتبار کیا جائے گا. جس طرح ایک اضافت والا مرکب مبتدا بنتا ہے، اسی طرح کئی اضافتوں والا مرکب بھی مبتدا بن سکتا ہے. دو باتیں ہم نے اس عبارت میں جو بھی پڑھی ہے جانی ہے. ایک تو یہ کہ مضاف کا اعتبار کیا جائے گا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، بیت فاطمہ جمیل. اب یہاں پر بیت مضاف ہے مذکر ہے، فاطمہ مضاف الیہ ہے مؤنث ہے. اب ہم نے جو خبر لانی ہے وہ مؤنث لانی ہے یا مذکر لانی ہے؟ تو آپ مضاف کو دیکھیں گے، مضاف وہ کیا ہے، مضاف یہاں مذکر ہے تو آپ خبر بھی مذکر لائیں گے. بیت فاطمہ بعید، بیت فاطمہ قریب، بیت فاطمہ جمیل. اس طرح آپ اس کی خبر لائیں گے. دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ پڑھی کہ واحد، تثنیہ اور جمع میں بھی مضاف کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ مضاف الیہ کا اعتبار کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کہا جائے قلمکم جدید. اب قلم مضاف ہے، کم ضمیر جمع ہے، یا آپ اس کو ظاہر الفاظ میں سمجھنا چاہتے تو یوں کہہ لیں قلم الطلاب جدید. اب قلم یہ مضاف ہے، الطلاب مضاف الیہ ہے، مضاف مفرد ہے اور مضاف الیہ الطلاب جمع ہے. تو آگے جو خبر لانی ہے وہ خبر مفرد لائیں گے یا جمع لائیں گے؟ تو ہم نے کہا مضاف کا اعتبار کریں گے، مضاف یہاں پر مفرد ہے تو آپ نے خبر بھی مفرد لانی ہے. قلم الطلاب مکسور، قلم الطلاب جدید، قلم الطلاب قدیم، قلم الطلاب بعید دور پڑا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے آپ اس کی خبریں لا سکتے ہیں، لیکن مفرد لائیں گے، جمع نہیں لائیں گے، اس لیے کہ مضاف مفرد ہے اگرچہ مضاف الیہ وہ جمع ہے. اور دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ پڑھی کہ ایک اضافت اور زیادہ اضافتیں، یہ پہلے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو مضاف الیہ بھی بن جاتے ہیں، جیسے تلمیذ مدرستکم مجتہد. اب تلمیذ مضاف ہے، مدرسہ مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر ما قبل تلمیذ کے لیے مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ تلمیذ مضاف آگے جو مضاف الیہ ہے مدرستکم اس کے ساتھ مل کر مبتدا واقع ہوگا. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں. اب ان تمام قواعد اور اصول کو، باتوں کو ہم امثلہ پر منطبق کرتے ہیں. الامثلۃ، مثالیں. پہلی مثال ہے تلمیذ المدرسۃ مجتہد. تلمیذ المدرسۃ مضاف الیہ ہے، مجتہد اس کی خبر ہے. اب تلمیذ المدرسۃ، دیکھیں تلمیذ جو ہے وہ مذکر ہے، مضاف ہے، المدرسہ یہ مضاف الیہ ہے اور مؤنث ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم جو خبر لائیں گے وہ مضاف کے اعتبار سے لائیں گے، تو مضاف مذکر ہے تو اس لیے مجتہد مذکر ہے، تلمیذ المدرسۃ مجتہد کہا جائے گا، مجتہدۃ نہیں کہہ سکتے کہ المدرسہ مؤنث ہے. مدرسے کا طالب علم محنتی ہے.
تلمیذا المدرسۃ مجتہدان، یہاں پر تلمیذا یہ تسنیہ ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں تھا تلمیذانی، نون جو تسنیہ کا تھا وہ اس لیے ساقط ہوا کہ یہ مضاف واقع ہوا ہے، تو مضاف واقع ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، اور آگے المدرسہ آپ دیکھیں یہ مفرد ہے، تلمیذانی یہ تسنیہ ہے، اب آگے جو خبر لانی ہے مضاف کے اعتبار سے لانی ہے تو اس لیے مجتہدانی تسنیہ کے ساتھ خبر لائی گئی ہے، مدرسے کے دونوں طالب علم محنتی ہیں۔ تلاميذ المدرسة مجتہدون، تلاميذ جمع ہے اور المدرسہ مفرد ہے، تو ہم نے تو مبتدا کے اندر وہ مضاف کا اعتبار کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو خبر آئے گی وہ مضاف کے اعتبار سے آئے گی، تو تلاميذ المدرسہ تلاميذ جمع ہے تو اس کے آگے خبر بھی جمع آ گئی، تلاميذ المدرسة مجتہدون، مدرسہ کے طالب علم محنتی ہیں۔ تلمیذۃ المدرسة مجتہدۃ، تلمیذۃ مؤنث ہے اور یہ مضاف ہے تو اس کی خبر بھی آگے مؤنث ہے، مجتہدۃ مدرسہ کی طالبہ محنتی ہے۔ تلمیذتا المدرسۃ مجتہدتان، اصل میں تلمیذتانی، تو نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے ساقط ہوا، تسنیہ ہے، تو مدرسے کی دونوں طالبات محنتی ہیں۔ دروس الکتاب سہلۃ، کتاب کے اسباق آسان ہیں، دمیتها جمیلۃ، اس ایک عورت کی گڑیا خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ وہ ضمیر واقع ہوا ہے، جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس سبق میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی گڑیا خوبصورت ہے۔ لون قلنسوتی اسود، میری ٹوپی کا رنگ سیاہ ہے، یہاں پر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے زائد بھی اضافت کی مرکبات وہ مبتدا بن سکتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا لون مضاف ہے، قلنسوتی مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہے لونو کے لیے، اور پھر لون مضاف قلنسوتی مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا واقع ہوا اور خبر اس کی اسود، میری ٹوپی کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو امید ہے آپ کو قاعدہ اور امثلہ سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب تیسرا جو ہمارا سیکشن ہوتا ہے الکلمات الجدیدہ، فنتقدم الى الكلمات الجديدة حتى نزداد كلمات العربية۔ دمیت گڑیا، الثروات دولتیں، الشنق پھانسی، الساسم شیشم یہ ایک درخت کا نام ہے، السباق ایکسپریس تیز رفتار، الزعیم لیڈر، الحبوب غلہ۔ سائق ڈرائیور، القذر میل گندگی، نسج کپڑا بننا، السقط کوڑا کرکٹ، تورم یتورم سوجنا، البائس پریشان حال، التشجیع شجع یشجع تشجیعا ہمت افزائی کرنا۔ تو یہ کلمات جدیدہ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، الاسئلۃ سوالات۔ پہلا سوال ہے خبر مضاف کے مطابق ہوگی یا مضاف الیہ کے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک سے زیادہ اضافت والا مرکب مبتدا بن سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے اگر مضاف مؤنث ہو تو کیا خبر بھی مؤنث آئے گی؟ ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو اردو عبارت میں بتا دیے گئے ہیں، آپ ان کو خود ہی اپنی کاپی پر لکھ لیجئے۔ اس کے بعد تمرینات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، التمرینات مشقیں۔ پہلا سوال ہے ایسے 5 جملے لکھیے جن میں مبتدا مرکب اضافی ہو لیکن مضاف واحد مذکر ہو، مرکب اضافی ہو اور مضاف جو ہے وہ واحد ہونا چاہیے، مذکر ہونا چاہیے۔ تو پہلی مثال ہے جوال حاشر غال، حاشر کا جوال یعنی موبائل وہ مہنگا ہے۔ دوسری مثال ہے دولاب سلمى واسع، سلمہ کی الماری وہ کشادہ ہے۔ اور تیسری مثال ہے مرسم محمود مکسور، محمود کی پینسل وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ 3 جملے میں نے بنا دیے ہیں، 2 آپ خود بنائیں گے۔ دوسرا سوال ہے ایسے 5 جملے لکھیے جن میں مبتدا مرکب اضافی ہو لیکن مضاف تثنیہ مذکر ہو، مضاف تثنیہ مذکر ہو۔ پہلی مثال ہے کتابا زید قدیمانی، زید کی 2 کتابیں پرانی ہیں۔ دوسرا ہے اخوا علی جالسانی، علی کے دونوں بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا ہے قلم عاقب مکسورانی، عاقب کے دونوں قلم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ایسے 5 جملے لکھیے جن میں مبتدا مرکب اضافی ہو لیکن مضاف جمع مذکر ہو، مضاف جمع مذکر ہو۔ پہلا جملہ ہے طلاب الجامعۃ حاضرون، یونیورسٹی کے طلبہ وہ حاضر ہیں، طلاب یہ دیکھیں جمع ہے۔ ابناء الجار ساکتون، پڑوسی کے بیٹے خاموش ہیں، ابناء مضاف ہے مذکر ہے اور جمع ہے۔ اخوۃ حامد باکون، حامد کے بھائی رو رہے ہیں، اخوہ یہ جمع ہے، مضاف ہے مذکر ہے۔ چوتھا سوال ہے ایسے 5 جملے لکھیے جن میں مبتدا مرکب اضافی ہو لیکن مضاف واحد مؤنث ہو۔
پہلا جملہ ہے حدیقۃ المدرسۃ جمیلۃ. حدیقہ یہ واحد ہے، مؤنث ہے، مضاف ہے. مدرسے کا باغیچہ خوبصورت ہے. دوسرا جملہ ہے ساعۃ البیت مستقیمۃ. گھر کی گھڑی وہ درست ہے، ٹھیک ہے. ساعہ واحد مؤنث ہے، مضاف ہے. تیسرا جملہ ہے دراجۃ حامد غسیلۃ. حامد کی جو بائک ہے وہ دھلی ہوئی ہے، اس کو دھویا گیا ہے. اب دراجہ واحد مؤنث ہے اور مضاف واقع ہوا ہے. پانچواں سوال ہے ایسے 5 جملے لکھیے جن میں مبتدا دوہری اضافت سے مرکب ہو، یعنی مبتدا کے اندر دوہری اضافت، 2 مضاف مضاف الیہ پائے جا رہے ہوں. تو دیکھیے کتاب صاحبی ممتع، میرے ساتھی کی کتاب دلچسپ ہے. کتاب مضاف ہے، صاحبی مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہے. کلام صدیقی صدق، میرے دوست کی بات سچی ہے یا سچ پر مبنی ہے. کلام مضاف، صدیقی مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ واقع ہوئے. تیسرا جملہ ہے باب غرفتی مفتوح، میرے کمرے کا دروازہ وہ کھلا ہے. باب غرفتی مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ واقع ہوئے کلمہ باب کے لیے. تو یہ میں نے 3 مثالیں ان 500 سوالوں کی آپ کو دے دی ہیں. آپ سے سوال میں تو ٹوٹل 5 مطلوب ہیں، آپ اس سے اضافی طور پر بھی ان کو بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے مشق ہو جائے اور آپ عربی زبان لکھنے میں، بنانے میں، بولنے میں ماہر بن سکیں. اگلا ہمارا سوال ہے اردو میں ترجمہ کیجیے. ترجم بالاردیۃ. چند جملے میں ترجمہ کروں گا، باقی جملے آپ خود ترجمہ کریں گے، اور یہ جملے یاد کرنے کے بھی لائق ہیں تاکہ آپ بولتے رہیں. خاتم الفضة جدید، چاندی کی انگوٹھی نئی ہے. لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ نیلا ہے. نافذة الحجرة مغلقة، کمرے کی کھڑکی، حجرے کی کھڑکی بند ہے. معلم المدرسة مشفق، مدرسے کا استاد وہ مہربان ہے. فناء المدرسة واسع، مدرسے کا صحن کشادہ ہے. باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ساعۃ الید غالیۃ، ہاتھ کی گھڑی، ہاتھ والی گھڑی یہ مہنگی ہے. قلم الحبر جید، قلم کی سیاہی وہ اچھی ہے. قلم الرصاص متین، پینسل مضبوط ہے. رسالۃ محمد عظیمۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بڑی عظیم الشان ہے. ستارتا النافذۃ جدیدتان، کھڑکی کے دونوں پردے وہ نئے ہیں. قلم الولدین رخیصان، دونوں لڑکوں کے یا بچوں کے جو قلم ہے وہ سستے ہیں. بنت امرأۃ مجتہدتان، عورت کی دونوں بیٹیاں محنتی ہیں. غصن الشجر طویلان، درخت کی دونوں ٹہنیاں لمبی ہیں. مسافر القطار تعبانون، ٹرین کے جو مسافر ہیں وہ سب تھکے ہوئے ہیں. سائق السیارات نشیطون، گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہیں وہ چست ہے، نشیط ہے، حالت نشاط میں ہے. کراسی الحجرات جدیدۃ، حجرے کی، کمرے کی جو کرسیاں ہیں وہ نئی ہیں. امہات الاولاد مشفقات، بچوں کی جو مائیں ہیں وہ مہربان ہیں. معلمات المدرسة نشيطات. صوم رمضان فرض. جدران البيت مرتفعة. اسمي حامد. مدرستكم قديمة. دروسنا سهلة. معلمون مشفقون. خالقنا الله، ہمارا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے. سور جنينة المدرسة مرتفع. باب غرفة حامد كبير. لون سمكة البركة أحمر. تو یہ چند جملے تو میں نے آپ کے لیے ترجمہ کر دیے تھے، اور باقی جملے آپ خود اس کا ترجمہ کریں گے. اگلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کیجیے. چند جملوں کا میں ترجمہ کر دوں گا، باقی آپ خود ترجمہ کریں گے. نہر کی مچھلیاں خوبصورت ہیں. اسماک النہر جمیلۃ، گھر کے کمرے کشادہ ہے. غرف البیت واسعۃ، طالب علم کی کاپی نئی ہے. کراست الطالب جدیدۃ، مدرسہ کی استانی سست ہے. معلمۃ المدرسة کسلانۃ، گلاب کے پھول کا رنگ سرخ ہے. لون الورد احمر، کھڑکی کا پردہ سفید ہے. ستارۃ النافذۃ بیضاء، قلم کی روشنائی نیلی ہے. حبر القلم ازرق، کنویں کا پانی میٹھا ہے. ماء البیر عذب، مدینہ کے دونوں پہاڑ بلند ہیں. جبل المدینۃ مرتفعان، ایک عورت کے دونوں بچے بیمار ہیں. ابن امرأۃ مریضان،
مدرسہ کی دونوں استانیاں نیک ہیں. معلمتا المدرستی محسنتانی او تقیتانی، دونوں متقی ہیں یا نیک ہے. چھت کا پنکھا عمدہ ہے. مروحۃ السقف جیدۃ، بجلی کا بلب روشن ہے. جامع مسجد خوبصورت ہے. دونوں مردوں کے دونوں لڑکے محنتی ہیں. لڑکیوں کے مدرسہ کی استانی تعلیم یافتہ ہے. درخت کی شاخیں لمبی ہیں. باغیچے کے پھول خوبصورت ہیں. ہمارا دوست سچا ہے. تمہاری والدہ ضعیف ہے. ہمارا ملک عظیم ہے. یہ بقیہ جملوں کے آپ خود ترجمہ کریں گے. کچھ الفاظ کی جمع اور مفرد لکھی جا رہی ہے. آپ انہیں یاد کریں اور غور کر کے بتائیں کہ مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد کیا ہے. یعنی یہاں فہرست میں کچھ جمع ہے کچھ مفرد ہے. آپ نے مفرد کی جمع غور کر کے بتانی اور جمع کی مفرد. دیکھیے الافراس گھوڑے، اس کا مفرد ہوگا فرسن. المرضى مریض، اس کا مفرد ہے مریض. الوصفات نسخے، اس کا مفرد ہے الوصفۃ. الاسفار اسفار، اس کا مفرد ہے سفر. الاقفاص پنجرے، اس کا مفرد ہے قفص. السقوف چھتیں، مفرد ہے سقف. الوجوہ چہرے، مفرد ہے وجہ. الخدام خدام بہت سے نوکر، اس کا مفرد ہے خادم. الثروات دولتیں، اس کا مفرد ہے ثروت. حجر پتھر، یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے احجار. النظارۃ عینک، اس کی جمع ہے النظارات. طیر پرندہ، اس کی جمع ہے طیور. مکتب البرید پوسٹ آفس، اور اس کی جمع ہے مکاتب البرید. یہ ایک لائن میں نے آپ کے لیے حل کر دی ہے. اگلی لائن آپ خود حل کریں گے. الاطفال بچے. الاسماء نام. الاراضی زمینیں. الدوی دواتیں. الادویۃ دوائیں. الاطعمۃ کھانے. الفتحات روشندان. الحاجات ضرورتیں. البار نیک. المصباح چراغ بلب. اللعوب کھلاڑی. الحلوب دودھار. ساعی البریدی ڈاکیا. یہاں البار ہے، یہ مذکر ہے، اس کی جمع البارۃ ہے. سابقہ مشق میں ایک جملہ تھا کہ مدرسے کی دونوں استانیاں وہ نیک ہیں. میں نے وہاں پر محسنۃ کا لفظ استعمال کیا یا تقیۃ کا لفظ استعمال کیا. وہاں پر بارۃ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. معلمتا المدرسة بارتان. بہرحال القلانس السبورات اللحوم الطیور البلدان الدکاکین. العربات گاڑیاں. الثياب کپڑے. مندیل رومال. القذر گندا. دراجۃ سائیکل، اس کی جمع ہوگی دراجات. کریم شریف مزاج، اس کی جمع ہوگی کرماء. جیل نسل قبیلہ، اور اس کی جمع ہے اجیال. یہ کچھ مشق کا حصہ میں نے حل کیا، کچھ آپ نے خود حل کرنا ہے. آج اس ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سیکھنے سکھانے کی اور محنت سے کوشش سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.